کہ آپ اللہ ہی کو دیکھیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کی منزل اگر آخرت نہ ہو تو آپ بندگی پھر آپ کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کی یاد یا اللہ کو پکارنا پھر آپ کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کا اللہ سے اعتماد بھروسہ اٹھ جاتا ہے اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مومن سے وعدے کیے ہوئے ہیں مدد کے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی، لیکن چونکہ آپ مومن نہیں ہیں، مومن بننا بھی نہیں چاہتے، تو اللہ کی مدد پر اعتماد آپ کو نہیں ہوگا، آپ کو ظاہر پر اعتماد ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دعا کا مفہوم۔ دیکھیں، دعا جو ہے وہ پکار کو کہتے ہیں، ادعونی، مجھے پکارو، لہو دعوت الحق، قرآن میں ہے کہ پکارنا تو اسی کو سچا ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ غیر کو پکارتے ہیں تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی اور اپنی ملاقات کی کوشش، یعنی اپنی ملاقات کی کوشش کرنے کے لیے یا اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ اس مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی اس بات کو اگر آپ نہیں جانتے یا آپ کو ذہن میں نہیں آتی، تو آپ دعا کا مفہوم بھی نہیں جان سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج کا مسلمان تو دنیا کی زندگی پر اس نے دھوکہ کھا لیا ہے، اور یہ دنیا کو اس نے مقصود بنا لیا ہے، مقصود حیات، زندگی کا مقصد دنیا، اور دنیا ہی کے لیے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس صورت میں دعا کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دیکھیں، دعا یا عبادت یا اللہ کی یاد، یہ سب ایک ہی چیز ہے، الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد یا دعا، یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، ہماری منزل جو ہے وہ چونکہ اللہ نہیں ہے، اور ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کی کامیابی کو، ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے اپنے سارے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں دعا کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ عام طور پہ ہم نے، آپ دیکھ لیں، دعا کو محدود کر لیا ہے ہاتھ اٹھانے پر، اور یا گڑ گڑا سے بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے تو آپ اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ تو ایسا تو مشرک بھی کرتے ہیں، کافر مشرک بھی مشکل کے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو فرق تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں تو صرف آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دعا کے مفہوم کو محدود کر لیا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دنیا کی دعائیں طلب کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ختم کرے، یا اللہ رزق میں فراخی دے، یا اللہ بیماریوں کو دور کرے، یا اللہ پریشانیوں کو دور کرے۔ ہمارے دیکھیں تمام مسائل جو ہیں وہ دنیا کے مسائل ہیں، لہٰذا ہماری تمام دعائیں بھی دنیا تک محدود ہیں۔ مادے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مٹیریل کے لیے دعا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہم تمام دعائیں اگر آپ دیکھیں تو ہماری دعاؤں کا جو محور ہے وہ دنیا ہوتی ہے، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں،
اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نہ تو ہمیں اس پر یقین ہے اور نہ ہم اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی دعا کرتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دعا کہتے ہیں پکار کو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا لفظ کافی جگہ استعمال ہوا ہے۔ ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، اس کا میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا اصل میں عبادت ہے، پکارنا۔ اور میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں، کسی کو بھی پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر اعتماد، اس پر بھروسہ اور اسی کی طرف نظریں جما کر رکھنا، یہ پکار کا مطلب ہے۔ کسی ہستی پر اعتماد، بھروسہ، خواہ کہ وہ مٹیریل سے ہو یا جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، یعنی کسی چیز پر آپ کا اعتماد آ گیا، بھروسہ ہو گیا، اس پہ آپ نے تکیہ کر لیا، اسی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم موجود ہے، تو آپ کی نظر تو اسی پر ہے، آپ کا بھروسہ تو اسی پر ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، 1 کروڑ ہیں، 2 کروڑ ہیں، 50 کروڑ ہیں، جتنے بھی ہیں، تو آپ کا بس اسی پر نظر رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کمائی ہو رہی ہے یا جو بھی ہے، لیکن آپ کا اعتماد اس 50 کروڑ پر ہوگا، بھروسہ، اور آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہم اپنے سرمائے کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو بھی سونا ہو گھر میں تو وہ کسی پوشیدہ جگہ پر رکھا جاتا ہے، سب کی نظر سے پوشیدہ اور لاک اینڈ کی میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا اس پر اعتماد ہوتا ہے اور بھروسہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس کی دکھاوٹ بھی نہیں کرتے، کسی کو بتاتے ہوئے نہیں ہیں کہ دیکھو یہ یہاں رکھا ہوا ہے، یہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اعتماد، بھروسہ، توقع دنیا سے ہے اور دنیاوی معاملات سے ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کی زندگی کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اصل میں، کہ دنیا حقیقت ہے۔ تو جب آپ نے دیکھیں، اس میں کوئی دوسری ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی میں دلائل دوں یا وضاحت کروں۔ ہمارا اعتماد، بھروسہ اور مقصود ظاہر ہے۔ ظاہر کی کامیابی ہمیں اصل معلوم ہوتی ہے، اس کا نقصان ہمیں اصل معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسی کا خیال رکھتے ہیں۔ دنیا کے مفادات ہمارے مقدم ہیں، ترجیح ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے تمام معاملات میں ہم اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، اور کسی طرح بھی اپنے مفادات کے خلاف ہم کام نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں اپنے ظاہر کا مفاد مقدم ہے۔ اپنے دنیا کے جو بھی فیصلے ہیں، اس میں پہلے ہم اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے حساب سے ہم تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو جہاں تک دعا کا تعلق ہے، پکارنے کا، دراصل ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، یعنی دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، اور دراصل ہم دنیا کو پکار رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری ساری زندگی اسی کے لیے جد و جہد اور محنت میں گزر رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور زندگی گزارنے کا مقصد ہے نہیں حقیقت میں۔ یہ جو بھی ہم نماز روزہ وغیرہ کر رہے ہیں، یہ دراصل ہمیں وراثت میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ والد نے کہا کہ نماز پڑھا کرو، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو، جو مرضی آئے کرو لیکن نماز مت چھوڑو۔ تو یہ وراثت میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ قرآن کو ہم ایک مقدس کتاب سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا یا اس سے ہدایت لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ عام طور پہ ساری دنیا کے مسلم امہ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، جب آپ کی منزل دنیا ہو گئی، اب آپ اللہ کو پکار نہیں سکتے، جو کہ پکار کا حق ہے۔ پکار کا حق کیا ہے؟ کہ آپ اللہ ہی کو دیکھیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔
آپ کی منزل اگر آخرت نہ ہو تو آپ بندگی پھر آپ کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کی یاد یا اللہ کو پکارنا پھر آپ کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کا اللہ سے اعتماد بھروسہ اٹھ جاتا ہے اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مومن سے وعدے کیے ہوئے ہیں مدد کے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی، لیکن چونکہ آپ مومن نہیں ہیں، مومن بننا بھی نہیں چاہتے، تو اللہ کی مدد پر اعتماد آپ کو نہیں ہوگا، آپ کو ظاہر پر اعتماد ہوگا، ظاہر ہی آپ کی خوشی کا باعث بھی ہوگا اور ظاہر ہی آپ کی پریشانی کا باعث بھی ہوگی۔ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم